बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे आज इस प्रोजेक्ट को, इसकी स्टोन लेइंग करने में बहुत खुशी हो रही है और मुझे आज ये बड़ा एक जुमा भी है, एक बड़ा खुशाइन दिन है, क्योंकि आज हमने अभी सुबह एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कतर के साथ, जिसमें जो हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसमें और इसमें अब हर साल हमें $300 मिलियन की बचत होगी और इंशाअल्लाह जो 10 साल अगले 10 साल में $3 अरब की पाकिस्तान को बचत होगी। तो मुझे इसकी बड़ी खुशी है और इस 1 साल से हम लगे हुए थे इसके ऊपर नेगोशिएट करने के लिए। और ये जो अब ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं ज़रा पहले जो अब सबसे जो मैं अपने ख्याल आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि देखिए, जब मुल्क पे मुश्किल वक्त आता है तो मुश्किल वक्त से निकलने के लिए एक मुल्क को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि वो सोच लेके आए हैं जो कि वही पुरानी घिसी पिटी सोच है, हट के हो कुछ। अब हमारा मसला क्या है, ज़रा मैं अपनी, जहाँ मेरी वज़ीर भी सारे बैठे हुए हैं, मेरी हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी बैठे हुए हैं, मैं ज़रा आपको समझाना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान क्या फेस कर रहा है। हमारे पास 2 बड़े प्रॉब्लम्स हैं और वो लोग कहते हैं जी पुरानी बातें ना करो, लेकिन ये हमारे जो 10 साल जो डेकेड ऑफ डार्कनेस जैसे हम कहते हैं, 10 अंधेरे साल, उनमें जो कर्जे चढ़े हुए हैं और जिस तरह की इकॉनमी की मिसमैनेजमेंट हुई, उससे हुआ क्या? 2 चीज़ें। एक हमारा बहुत बड़ा फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट की वजह से कर्जे, और दूसरी तरफ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। मतलब ये कि हमारे पास जो हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के अंदर इतना बड़ा खसारा हो गया था तो उसके लिए बाहर से कर्जे भी लेने पड़े, फॉरेन लोन्स, और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो भी गिर गए। उनके गिरने से हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ा और रुपए ने गिरना था, यानी जब डॉलर की कमी होगी तो डॉलर की कीमत ऊपर चली जाएगी, रुपया नीचे आ जाएगा। तो जब रुपया नीचे आया तो महंगाई हो गई। तो ये हमें विरासत में मिले थे। अब इन 2 मसलों से हमने निकलना कैसे? सबसे पहले अपनी आमदनी बढ़ानी है, खर्चे कम कर रहे हैं, हमने किए हैं, लेकिन जब तक आमदनी नहीं बढ़ेगी हम ना अपने खर्चे मीट कर सकते हैं और जो कर्जों की किस्तें देनी है ना हम वो कर्जों की किस्तें दे सकते हैं, क्योंकि हर साल कर्जों की किस्तें बढ़ती जा रही हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर वेल्थ क्रिएशन जनरेट करना है कि अपनी दौलत बढ़ाएं ताकि हमारे पास कर्जे वापस करने के लिए कुव्वत हो। तो इस प्रोजेक्ट को उस नज़र से आपने देखना है। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये पाकिस्तान में वेल्थ जनरेट करेगा, और वो अभी इमरान अमीन ने आपके सामने फिगर्स दी, जल्दी बता दिया उसने आपको। मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं आई कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कितना पैसा जनरेट करेगा पंजाब गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट के लिए, रेलवेज के लिए और CAA के लिए। जो पहला फेज है, पहले फेज के अंदर 1300 अरब रुपया जनरेट होगा पहले फेज में, जिसमें जो फेडरल गवर्नमेंट को टैक्सेस पे रेवेन्यू मिलेगा वो 250 अरब है। और इसका जो दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी नहीं, आप पे रजिस्टर ही नहीं हुआ, क्योंकि ये इसको डी नोटिफाई किया जाएगा एज एन एयरपोर्ट।
والٹن ایئرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا. اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو گلبرگ مین بولاوارڈ فیروز پور روڈ ادھر اس وقت ریسٹرکشن تھی, بلڈنگز کو اوپر جانے نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ اس ایئرپورٹ کی وجہ سے وہ فلائی زون میں آ جاتا تھا. تو جب یہ ایئرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہوگا تو یہ سارے علاقوں میں, اور یہ سینٹرز ہیں ہمارے, یہ کمرشل سینٹرز ہیں, مین بولاوارڈ فیروز پور روڈ سارا گلبرگ, یہ اکنامک ہب بن سکتا ہے کیونکہ یہ پھر اوپر جا سکیں گے. تو اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو جو ہمارا اب جو لاہور ہے یہ جو پھیلتا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے تو ورٹیکل اوپر جانا پڑے گا, کیونکہ لاہور جب میں بڑا ہو رہا تھا تو لاہور تقریباً زمان پاک پہ ختم ہو جاتا, اس کے زمان پاک کی یہ سارا گلبرگ وغیرہ ہے, یہ ہم ان کو دیہات سمجھتے تھے, کھیت کود تھے یہاں سارے. تو یہ اتنی تیزی سے پھیلا ہے کہ اس کے بہت وہ منفی اثرات آگے سامنے آ رہے ہیں. سب سے پہلے پانی کا, بہت بڑا پانی کا مسئلہ ہو گیا, وہ واٹر ٹیبل نیچے جا رہی ہے اور بھی تیزی سے نیچے جا رہی ہے. دوسرا جو سارا لاہور کا سیوریج ہے وہ جا رہا ہے راوی کے اندر. جب راوی کا سیوریج کا مطلب کہ وہ سارا نیچے سندھ تک اس سارے شہر کا سارا سیوریج نیچے جا رہا ہے جو کہ پانی کو بھی خراب کرتا ہے. کئی لوگ تو دریا کا پانی پیتے ہیں نیچے, اور دوسرا واٹر ٹیبل بھی وہ بھی کنٹیمنیٹ ہو رہی ہے. اور جو راوی ہے وہ جب سردیاں آتی ہیں تو وہ جب سکڑتا ہے تو وہ بالکل ایک سیوریج کا نالا بن جاتا ہے. تو وہ ایک ایشو. اور جتنا آپ کا شہر پھیلتا جاتا ہے اس کو آپ فیسلٹیز ہی نہیں دے سکتے, نہ آپ ان کو سیوریج سسٹم دے سکتے ہیں, نہ پانی دے سکتے ہیں, اور جو بھی آپ امینٹیز دیتے ہیں ان کا خرچہ بڑھتا جاتا ہے. اس لیے دنیا میں ماڈرن سٹیز اوپر جاتی ہیں. اور پھر یہ جب والٹن ایئرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہوگا تو یہ سارے علاقوں کو جب اجازت یہ کمرشل اوپر جانے کا, تو جو انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے, اور عمران میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے میڈیا کو بریک ڈاؤن دیں, یہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اس کا کمرشل ویلیو جو ہماری ویلتھ جنریٹ ہوگی وہ 6,000 ارب روپے ہوگے. 6,000 ارب روپیہ. کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ سامنے میرے خیال میں آپ لیٹ نائٹ سب نے کی ہوئی ہے کیونکہ سوئے ہوئے آپ سب, کوئی تالیوں کی آواز نہیں آئی کہ 6,000 ارب روپیہ جنریٹ ہوگا. یہاں علیم خان آپ کو تو خیر خاص پتہ چلنا چاہیے نا ان چیزوں کا, کیونکہ آپ تو ہیں اس بزنس میں. دیکھیں یہ اس کا جو آپ کاسٹ, ایک یہ جو ہم والٹن کا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں, دوسرا جو راوی سٹی ہے, یہ جو دو پروجیکٹس ہیں یہ پنجاب کو, یہ پاکستان کو, یہ سارے پاکستان میں ویلتھ کریٹ کریں گے, ریونیو جنریٹ کریں گے. اور ویسے بھی یہ جو ایئرپورٹ کبھی شہر کے بیچ میں نہیں ہوتا, یہ بڑا 3-4 کریش ہوئے ہیں پچھلے چند سالوں کے اندر, جب ایئرپورٹ اور فلائنگ کلب شہر کے اندر نہیں ہوتا. ان کے لیے ہم نے ایک اور جگہ دے دی ہے اور اس پہ انشاءاللہ بھی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی تاکہ یہ آلٹرنیٹ شہر سے باہر چلا جائے, اور اس کو پھر ہم پوری طرح ایک کمرشل سینٹر بنائیں. ایک اور میں نے دیکھ رہا تھا کہ اب ہمارے کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں درخت کٹ جائیں گے, اور پتہ نہیں یہاں لاہور کے اندر ہم اور کانکریٹ یا پتہ نہیں کیا لگا دیں گے. کیونکہ میں وہ ادھر راوی پروجیکٹ میں بھی یہی لوگ کہتے گئے کہ جی یہاں بھی انوائرمنٹ کے لیے نہیں اچھا ہوگا, اور یہ بھی. پہلے تو میں سب کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا انوائرمنٹلسٹ ہے وہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. پاکستان کی تاریخ میں سوچا ہی نہیں تھا درخت لگانے کا, کسی نے نہیں سوچا, بلکہ سارے پاکستان کے بڑے بڑے جنگل ختم ہو گئے. ہم بچپن میں یہ چھانگا مانگا, چیچا وطنی, دیپال پور,
یہ کندیا کے جنگل میں، سارے بچپن میں ان جنگلوں میں ہم نے، وہ ریسٹ ہاؤس ہوتے تھے یا وہ بڑے بڑے جنگل تھے، سب ختم ہو گئے، جنگلوں کی زمینوں کے اوپر قبضے ہو گئے. تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے سوچا تھا درخت لگانے کا، وہ ہم نے خیبر پختونخوا میں جو 1 ارب درخت لگائے تھے، جو انٹرنیشنلی ایکنالج ہے. تو یہ سب سے پہلے مطمئن ہو جاؤ کہ کوئی درخت نہیں کٹ رہا یہاں، کوئی درخت نہیں کٹ رہا. اور اگر کوئی بھی درخت ہمیں ہٹانا پڑا تو ہمارے پاس اب اکوپمنٹ ہے، اس کو ریلوکیٹ کر دیں گے. لیکن جو اس کے بدلے جو ابھی انہوں نے آپ کو بتایا اربن فارسٹری، جو کہ ہم پورے یہاں درخت اگا رہے ہیں اور جو ساری ماڈرن ٹیکنالوجیز لے کے آ رہے ہیں، جو اب نئی نئی درخت اگانے کی اربن فارسٹری کی ٹیکنالوجیز ہیں، وہ ساری یہاں یوز ہوں گی. جو یہ بلڈنگز بھی بنیں گی، یہ سب جو لیٹسٹ آج جو عمران امین نے جلدی میں اپنی پریزنٹیشن میں کہا، جو اب دنیا کے اندر جو نئی بلڈنگز بن رہی ہیں ساری، ان سب میں سسٹینیبل جو ان کی انرجی کنزرویشن، یہ سب نئی چیزیں جو آ گئی ہیں، انشاءاللہ وہ ادھر بھی کریں گے اور راوی سٹی میں بھی کریں گے، جو دونوں ہمارے بڑے پروجیکٹس ہیں. اور اس کا پھر ایک اور بہت بڑا جو فائدہ، جو ہمارا دوسرا مسئلہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، کہ جیسی ہماری اکانومی اوپر اٹھنے لگتی ہے، ہمارے پاس فورن ریزروز جو ہمارے ہیں ان کو کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے، کیونکہ امپورٹس بڑھ جاتی ہیں. اور جب امپورٹس بڑھتی ہے تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ، یعنی ہمارے جو ڈالرز ملک میں جو آ رہے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور ملک سے باہر زیادہ ڈالرز جا رہے ہوتے ہیں. ہم نے ابھی تک پچھلے 5-6 مہینے میں بڑی دیر کے بعد پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں رہا. سوائے پچھلے مہینے 6 مہینے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رہا. تو جب ہمیں سب سے بڑا ڈیفیسٹ ملا تھا جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی $20 ارب کے، تو یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی وجہ سے ڈالرز آئیں گے پاکستان میں. میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں. اور اوورسیز پاکستانی اب جب بھی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں، علیم خان کو پتا ہوگا اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں، کیونکہ وہ بدقسمتی سے ہم نے ابھی تک وہ سسٹم نہیں بنایا کہ وہ ہمارے لیے انڈسٹری میں اور چیزوں میں انویسٹ کریں. وہ کرتے ہیں پراپرٹی میں صرف. تو یہ جو بڑا میگا پروجیکٹ ہے یہ راوی سٹی کا، اور یہ جو والٹن کا ہمارا پروجیکٹ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ اوورسیز پاکستانی کا ہے. اور اس کا مطلب کہ باہر سے ہمارے پاس پیسہ آئے گا، اور جیسے جیسے ہمارا ملک اب اوپر جا رہا ہے، ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں، ہماری اس وقت نئی فیکٹریاں بن رہی ہیں، تو جو مشین امپورٹ کرتے ہیں اس سے پریشر پڑ رہا ہے ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو سے. اس لیے بھی یہ پروجیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ڈالرز آئیں گے اور ہمارا پھر جو ہمارے روپے پہ پریشر انشاءاللہ نہیں پڑے گا. میں جو عثمان بزدار نے بھی بات نہیں کی، اس میں صرف ایک اور چیز ٹچ کرنا چاہتا ہوں. جو ہمیں نیا پاکستان پروجیکٹ ہمارا گھروں کا، افورڈیبل ہاؤسنگ کا، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ تنخواہ دار طبقہ، مزدور طبقہ جن کے پاس پیسے نہیں ہے، کیش نہیں ہے گھر بنانے کا، تو ان کے لیے آج تک وہ بس خواب ہی دیکھتے رہتے تھے کہ ہمارے پاس بھی گھر ہو. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے. اس میں ہم نے بینکس کو انوالو کیا ہے. اس میں ہم نے بڑی مشکلوں سے جو ایک قانون تھا فورکلوزر لا، وہ پتہ نہیں کتنی دیر سے پھنسا ہوا تھا، وہ قانون آج پاکستان میں فورکلوزر لا کا قانون آیا. اس لیے بینکس بھی اب اس میں آ چکے ہیں، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بینکس کو انکریج کریں، کیونکہ ان کو اب تک عادت نہیں تھی کہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کی. بینکوں کو کوئی عادت نہیں تھی. ہماری ایک اخوت جو NGO ہے وہ تو دیتے قرضے بیچارے چھوٹے لوگوں کو، اور ہم نے ان کو بھی فنڈ کیا ہوا 5 ارب کہ وہ بھی جو لوگ بالکل ہی نچلا طبقہ ہے ان کی مدد کرتے ہیں قرضے دینے میں، مائکرو فائنینس میں. لیکن جو بینکس ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں
मॉर्गेज फाइनेंसिंग के अंदर आए हैं, और इस पे गवर्नमेंट ने भी इनके साथ मिलकर इनको इंसेंटिव्स भी दिए हैं और आगे भी मुसलसल इनसे मैं खुद मीटिंग्स करता हूँ। ये हम पहली दफ़ा जो इन्होंने अभी फ्लैट्स अनाउंस किए, 50,000 मेरे ख्याल में फ्लैट्स अनाउंस इन्होंने जो किए, ये सारा हमारा नया हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत इनको फाइनेंसिंग की जाएगी। और इस मकसद ये है कि वो लोग जो आज तक कभी भी जिनके पास कैश नहीं था घर ख़रीदने के लिए, उनके पास ये मॉर्गेज फाइनेंसिंग हो, ताकि वो जो किस्तें देते थे, जो किराए पे हर महीना पैसा खर्च करते थे, उसी किराए के ऊपर वो किस्तें दे दें बैंक्स को, और उनको अपना घर उनको मिल जाएगा। और इंशाअल्लाह ये जो हमारा साल है, अब तक तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही तैयार हो रहा था इसके लिए, नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए, और प्रॉब्लम मुश्किल कानून चेंज करने पड़े, रूल्स रेगुलेशंस चेंज करने पड़े, FBR के साथ बैठ के टैक्सेस कम करने पड़े, ये सारा प्रोसेस काफ़ी टाइम लगा है। लेकिन अब इंशाल्लाह हम तैयार हैं कि ये पूरा लॉन्च करें अपनी जो अफोर्डेबल हाउसिंग, जो कभी भी पाकिस्तान में पहले किसी ने नहीं किया। और आखिर में मैं ख़ास तौर पे आपको चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपको मुबारक देता हूँ। ये जो बड़ी रिकॉर्ड टाइम के ऊपर हमने ये सब कुछ तैयारी की है इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए, और ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो बड़ी जल्दी लोगों को अब नज़र आएगा टेक ऑफ करते हुए। इसमें बहुत इंटरेस्ट है, इसमें बड़े लोग, बड़े बड़े बिल्डर्स इंटरेस्टेड हैं इस वक्त। और जैसे ही जब आप देखेंगे लाहौर के लोगों को नज़र आएगा कि ये एक मॉडर्न सिटी की तरफ अब लाहौर जाएगा। हम मैंने तो शुरू से दुबई में जब जाता था तो छोटा सा दुबई शहर था, और उसको इतना बड़ा देखा, तो उसके पीछे पैसे से ज़्यादा एक विजन थी। उन्होंने सोचा कि दुबई को कैसे एक मॉडर्न सिटी बनाएंगे, और हमारे सामने वो हर साल चेंज होता गया दुबई। चाइना के अंदर भी जो आप उनके बड़े बड़े शहर देखें तो वो हर दूसरे साल बदल जाते हैं, इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। हम बदकिस्मती से हमने प्लानिंग ही नहीं की कि हम कैसे अपने बड़े शहरों को मॉडर्न सिटीज़ बनाएं। हम भी फैलते जा रहे हैं, कराची भी फैलता जा रहा है, इस्लामाबाद फैलता जा रहा है, और ये सारे शहर वो बनते जा रहे हैं जो आखिर में इनको मैनेज नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि ये एक राबी सिटी पहले उसको बनाया जाए, वो भी लाहौर को बचाएगी, और ये फिर एक लाहौर का बिजनेस हब बने, ये जो हमारा आज हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। बहुत बहुत शुक्रिया।